بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، پاکستان مملکت خداداد ہے اور پاکستان پہ فخر کرنا جو ہے یہ ایک بہت اعلیٰ بات ہے. پاکستان سے جو لوگ محبت کرتے ہیں اللہ انہیں کسی نہ کسی طرح سے نوازتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو ہے جن لوگوں نے بھی پاکستان کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے بھی پاکستان جو ہے وہ اس کو لوٹا، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ نے انہیں سزا دی اور پوری دنیا نے دیکھا کہ انہیں وہ سزا ملی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے اس کو بنانے میں 3 کردار جو ہے انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا: یحییٰ خان، بھٹو اور مجید. بے شمار دوسرے فیکٹرز بھی ہیں، ہم ان کے گفتگو نہیں کرتے ان پہ فی الحال. لیکن آپ یہ دیکھو کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ ان کے ساتھ کوئی قدرت کے کچھ عجیب و غریب کھیل ہوئے. بعض لوگ انہیں کہتے ہیں کہ قدرت نے ان سے پاکستان کو توڑنے کی انتقام کی سزا لی. پاکستان سے محبت کرنا، جیسے میں نے عرض کیا، بہت اعلیٰ بات ہے. اور ہمارے مرشد صوفی برکت علی لدھیانوی جو ہیں وہ اپنے آپ کو محب پاکستان کہتے تھے. وہ پاکستان کی عظمت پہ یقین رکھتے تھے. ان کو یقین تھا کہ پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا، بالکل اسی طرح سے جیسے علامہ اقبال جو ہیں 1930s میں جب خطبہ الآباد پیش کر رہے تھے تو اس وقت کوئی صورت نہیں تھی مسلمانوں کی بات سننے کی. ان کی قیادت جو ہے وہ موجود نہیں تھی اور ان کا ویژن مسلمانوں کا جو ہے کوئی خاص طرف جانے کا معاملہ نہیں تھا. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ کانگریسی حکومتیں بنی اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے ایک قائد اعظم کی قیادت میں اکٹھے ہوئے. اقبال لے کے آیا قائد اعظم کو، کیونکہ یہاں انہیں یہ نظر آ رہا تھا ملک بن رہا ہے، یہاں انہیں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ کون شخص ہے جو اس ملک کی قیادت کرے گا، اس قوم کی قیادت کرے گا اور پہنچائے گا. تو یہ ایک روایت ہے، یہ ایک سلسلہ ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ مولانا اشرف علی تھانوی جو ہیں انہیں بالکل ایک خواب آیا تھا جس میں انہیں کہا گیا تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ وہ جناح کی حمایت کریں. اسی طرح سے اور بے شمار بزرگوں نے خواب دیکھے جن میں بالکل واضح طور پہ پاکستان کی بشارت دی گئی، پاکستان کا متعلق کہا گیا. تو یہ سلسلہ آگے بڑھا. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی ملک جو ہے، دنیا میں کبھی نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا، پوری تاریخ میں نہیں ہوتا کہ بہت امن ہو، چیزیں ٹھیک چل رہی ہوں. ایسے نہیں ہوتا. دنیا ایک امتحان گاہ ہے. اس میں بہرحال کسی نہ کسی طرح کا امتحان جو ہے وہ ہر جگہ پہ آپ کو اس میں سے گزرنا پڑتا ہے. وہ خواہ پاکستان ہو، خواہ کچھ بھی ہو. جیسے ہمارے یہاں بھی ہمارے بہت ہی معزز دوست ہیں ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے گئے ہیں، تو ان کا خیال تھا پاکستان سے باہر وہ محفوظ رہیں گے. لیکن بدقسمتی سے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستانی صحافت کا، کہ انہیں وہاں ان کی شہادت ہو گئی. تو ایک شخص، ایک ولی اللہ کا جو اللہ پہ پناہ ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو محب پاکستان کہتے تھے. اور وہ محب پاکستان کے نام سے معروف تھے. پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے لوگ جو ہے نا تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں. لیکن صوفی برکت علی صاحب جو ہیں وہ خود کہتے تھے کہ وہ میں محب پاکستان ہوں. ان کی صاحبزادی جو ہیں انیس اختر صاحبہ، انہوں نے محب پاکستان کے نام سے ایک کتاب بھی مرتب کی ہے، اور آج کی ہم نشست میں اس کتاب کا ہلکا سا جائزہ لیں گے. اچھا، یہ مسئلہ یہ ہے کہ صوفی برکت علی صاحب کو اللہ پہ اتنا یقین تھا کہ آپ کو کبھی دربار شریف پہ جانے کا موقع ملے، وہاں کو کبھی کوئی نظر نہیں آئے گا چندہ اکٹھا کرنے کا، کوئی سسٹم نظر نہیں آئے گا، کوئی باکس نظر نہیں آئیں گے جس میں آپ چندہ ڈالیں، کوئی اپیل نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. ان کا سسٹم کس طرح سے چلتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پہ جتنے لاہور کے بڑے ہسپتالوں میں اتنے آپریشن نہیں ہوتے جتنے آپریشن جو ہے دارالاحسان میں ہوتے ہیں. کہاں سے ہوتے ہیں، کہاں سے خرچہ ہوتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو یہی شخص، یہی ولی کامل جو ہیں، مرشد کامل جو ہیں صوفی برکت علی صاحب، ان کا ایک مقالہ ہے جو اس کتاب میں، یہاں سے اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں پاکستان کا محب ہوں، یہی میرے کہنے کا حق تھا اور میں نے یہ کہہ کر اپنا حق ادا کر دیا. ایک دیوانہ ایک جنگل میں تنکے چن رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. ناظرین محترم، پاکستان اس وقت جس صورتحال میں ہے، جس تاریکی میں ہے، جس بے یقینی میں ہے، اس میں یہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا عجیب سا ضرور لگتا ہے.
لیکن دنیا کی تاریخ دیکھیں، امریکہ کا بھی بہت پسماندہ تھا، برطانیہ جو ہے وہاں پہ سوری غروب نہیں ہوتا تھا، اس کی سلطنت پہ چند سالوں میں دنیا جو ہے وہ بدل گئی. ایک زمانہ تھا اور روس سپر پاور تھا، وہ ٹوٹ گیا. اس وقت امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے. کون کیا کہہ سکتا ہے کہ کل کیا ہوگا؟ کوئی جو شخص ہے وہ نہیں کہہ سکتا. یہ صاحب بصیرت لوگ ہوتے ہیں، جیسے اقبال نے پاکستان کو دیکھا، اسی طرح سے صوفی برکت علی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو ایک ایسا ملک دیکھ رہے ہیں جس کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے. اور انہوں نے اپنی اس کتاب میں جو مقالات اکٹھے کیے گئے ہیں ان سے بھی ایک قرآنی جو روشنی احکامات ہیں، قرآنی جو روشنی ہے اس کے معاملے میں بحث کی گئی ہے، اور اس میں بہت سی چیزوں کی سمجھ آتی ہے. بس سورہ یوسف کی آیت 40 جو ہے اس میں بتایا گیا کہ حکومت سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہے. کہف میں کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. المائدہ کی سورت 17 ہے. اور پاکستان میں اور آسمانوں میں اور زمینوں میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے. البقرہ کی 142ویں آیت ہے، آپ فرما دیجئے کہ سب مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ملک ہے، اور وہ ذات جو ہے بڑی عالی شان ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی اور جو مخلوق اس کے درمیان ہے اس کی سلطنت ثابت ہے. یہ بھی قرآن فرما رہا ہے. المائدہ میں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ بھی ان میں ہے اللہ ہی کے لیے ہے. اپنی کوشش سے کوئی شخص جو ہے، اس کا مطلب ہے بادشاہ نہیں بن سکتا. ہر ملک کی بادشاہی اللہ ہی کے حکم سے بندوں کو عنایت ہوتی ہے. یہ ہمارے مرشد نے لکھا ہے. آل عمران کی آیت 26ویں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں کہیے کہ اے اللہ، آپ تمام ملک کے مالک ہیں. آپ جس کو چاہیں ملک دے دیتے ہیں اور جس سے چاہیں ملک لے لیتے ہیں، اور جس کو چاہیں آپ غالب کر دیتے ہیں اور جس کو چاہے پست کر دیتے ہیں. سب بھلائی آپ ہی کے اختیار میں ہے. بلا شبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے، صاحب نظر وہ ہوتا ہے جس کو اندھیروں میں روشنی نظر آتی ہے، جس کو جب کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تو اس کو سب نظر آتا ہے. جو لوگ بھی، جن لوگوں کا بھی تعلق جو ہے صوفی برکت علی صاحب سے رہا، پیر مرشد سے رہا، ان کی ایک ذات جو ہے اس میں بڑی برکت تھی. ان کی ذات میں کہ بڑے بہت ایسی باتیں ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے وہ حیران ہو جاتی ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس میں، اور بڑی کچھ دعائیں ہیں جو میں یہاں آپ کے ساتھ پڑھوں گا. میری گزارش ہوگی کہ یہ کتاب آپ کو مل جائے تو ضرور پڑھیں. لیکن صوفی برکت علی صاحب کی کتابوں کے متعلق مسئلہ یہ بھی ایک ہے کہ وہ کتابیں جو ہے کمرشل مقاصد کے لیے نہیں شائع کرواتے تھے. وہ ان کے مریدوں کو ملتی ہیں، تو آپ کے کسی مرید کے پاس آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. ان کے کچھ لائبریری ہیں ان میں بھی مل جائے گی، تو آپ اس کی فوٹو کاپی ضرور کروا لیں اور اپنے پاس رکھیں. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تیری وہ حمایت حاصل ہو جو زائل نہیں ہوتی، اور وہ پڑوس جسے خراب نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس پر کوئی ظلم کر سکتا ہے. یا اللہ، ہمیں تیری وہ حفاظت عنایت ہو جس کا ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے. یا اللہ، ہم اپنی حفاظت کی وہ مضبوط پردے لٹکا دے جو کبھی چاک نہیں ہوتے. تو اپنی عظمت کے نور کے صدقے ہمارے دشمنان و حاسدان کے شرازے بکھیر دے. آمین. ان کی بندی ہوئی صفوں کو توڑ دے، ان کی تجاویز رد کر دے، ان سب پر اپنی دہشت غالب کر دے، ان ارادوں کو خاک میں ملا دے. ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ان کا اللہ پہ یقین ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ حکومت جو ہے، اقتدار جو ہے وہ اللہ کو ہے، تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری رحمت جوش میں آ جائے اور ہم مسلمانوں کو ہمارا کھویا ہوا اتحاد پھر سے عنایت ہو. اے میرے اللہ کے دین اسلام، صداقت، شجاعت، سخاوت و عدالت تیرے ہی پڑھائے ہوئے اسباق ہے. اللہ انہیں پھر زندہ فرمائے اور مسلمان کو پھر سے محض تیرے لیے دنیا کی امامت نصیب ہو. اے میرے اللہ کے دین اسلام، پورا عرض پر بسنے والے ہر مسلمان کو پہنچانا میری حقیر کوشش ہے، اسے قبول فرما. اے میرے اللہ کے دین اسلام، اللہ کی راہ میں جہاد مالی ہو یا بدنی تیری حقیقی روح ہے. اللہ ہمیں اسے زندہ کرنے کی توفیق دے. وہ امید دلاتے ہیں. امید دلاتے ہوئے صوفی برکت علی صاحب فرماتے ہیں بے دل نہ ہو جب تک مسلمان مائیں بچے جنتی رہیں گی. صلاح الدین اور ٹیپو کے پھر سے آنے کی امید ہے، اور اسی امید پہ یہ زندگی قائم ہے. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو میرے استاد محترم جناب مرزا منور صاحب نے بتایا تھا. ان کے ایک صاحب دوست جو ہیں وہ انڈیا گئے
اور انہوں نے وہاں پہ بہت سے لوگوں سے ملے. تو وہ بتاتے تھے کہ وہ جس جگہ بھی جاتے تھے تو انڈینس جو دانشور تھے وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان، وہ فگرس لے کے بیٹھ جاتے تھے، پاکستان جو ہے اس کو ایک طرح سے برتری قبول کر لینی چاہیے، پاکستان کو جو ہے وہ انڈیا کو کیونکہ انڈیا بڑا ملک ہے یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ پہ میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں جس جگہ جاتا ہوں آپ مجھ سے یہ بات کرتے ہیں، پاکستان میں جائیں تو کوئی بندہ نہ خوف میں مبتلا نہ یہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف کچھ کرنے والے، تو وجہ کیا ہے؟ تو کہتا اس دانشور دوست نے کہا، اس نے کہا کہ دراصل ہماری جو ہندو قوم ہے نا وہ آپ کی تاریخ سے بڑی خوفزدہ ہے. وہ آپ کی جو تاریخ ہے نا اس میں صلاح الدین ایوبی بھی ہے، اس میں ٹیپو بھی ہے، اس میں محمود غزنوی بھی ہے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں. یہ تاریخ ایسی ہے کہ بہت کم یعنی تعداد ہونے کی وجہ کے باوجود مسلمان جو ہیں وہ غالب رہے ہیں، دنیا پہ اقتدار ان کا رہا ہے، ان کی حکومت رہی ہے. تو یہ جو بات ہے انہیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں کوئی دوبارہ صلاح الدین ایوبی نہ پیدا ہو جائے، کوئی محمود غزنوی نہ آپ میں پیدا ہو جائے اور ٹیپو نہ پیدا ہو جائے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے سے کہا کہ اس معاملے میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. یقین جو ہے صوفی برکت علی صاحب کا ان کے ان سے نکلتا ہے کہ اسلام حق ہے، اور حق مٹنے کے لیے نہیں، مٹانے کے لیے ہے، دبنے کے لیے نہیں، دبانے کے لیے ہے، کرنے کے لیے نہیں، گرانے کے لیے ہے. اے مسلمان، کیا تجھے یہ پتہ نہیں کہ تجھے مٹانے کے لیے اللہ کے دشمن صدیوں سے تیرے در پہ ہیں؟ کیا تو نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ساری دنیا کی ساری طاقتیں تجھے مٹانے کے لیے ایک مرکز پہ متحد ہیں، لیکن تو کس طرح کسی بھی طرح مٹ نہ سکا؟ تو توحید و رسالت کا علمبردار ہے، تو مٹ سکتا ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی تجھے مٹا سکتا ہے. اللہ کے دین اسلام کی دشمن طاقتیں تیری طاق میں ہیں اور گات میں ہیں، وہ تجھے کبھی نہیں مٹا سکتی، اس لیے کہ تو مٹنے کے لیے نہیں، مٹانے کے لیے ہے. صوفی صاحب کی اس بات کی تائید جو ہے ہمیں مغربی دانشوروں سے بھی ہوتی ہے. لارنس ڈائرنگ، اسٹیفن کوہن اور دوسرے بے شمار لوگ جو ہیں وہ یہ لکھتے رہے کہ پاکستان جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، پاکستان ختم ہو جائے گا. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان ختم کیوں نہیں ہوتا ہماری پریڈکشن کے مطابق؟ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک جو عوام میں ریزسٹنس ہے وہ پاکستان کو زندہ رکھے ہوئے ہے، وہ پاکستان کو قائم دائم رکھے ہوئے ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو یہاں سوئی درآمد کی جاتی ہے، چھوٹی موٹی چیزیں بنائی جاتی ہیں، سائیکل برآمد کیے جاتے ہیں، گاڑیاں برآمد کی، لیکن ہم نے پاکستان میں دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے پاکستان کو ایٹم بم ملا. پاکستان کا جو وجود ہے وہ خود ایک بہت بڑا ایک معجزہ ہے. کہ ڈاکٹر اشتیاق قریشی صاحب بتایا کرتے تھے کہ ایک صاحب دہریے تھے، سوویت یونین سے آئے اور پاکستان کے سسٹم پہ ریسرچ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا یہاں تو یار کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ملک چل رہا ہے. تو پھر کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے، تو وہ اس پہ ایمان لے آئے. تو یہی صوفی برکت علی صاحب فرماتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی مخلوق کسی مخلوق پہ کسی قسم کے تصرف متسلط کی قدرت رکھتی ہے؟ ہرگز نہیں. مخلوق پہ کوئی قدرت نہیں رکھتی، نوری ہو یا ناری، خاکی ہو یا آبی، مگر اللہ کے حکم سے، ورنہ ہر طاقتور کمزور کو کھا جاتا. اس طرح سے انہوں نے سورہ الفیل کے حوالے سے ابرا بن صباح کی مثال دیا کہ کس طرح سے اس نے خانہ کعبہ جو ہے اس کو گرانے کی کوشش کی، لیکن وہ مارا گیا اور وہ تباہ ہو گیا. تو ایک بڑا نقطے کی بات انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے لیے کہ تو سبب پہ متوجہ ہوتا ہے، رب پہ نہیں. اگر رب پہ مت ہوتا سبب سے مستغنی ہو جاتا. یعنی اگر آپ اسباب پہ توجہ دیتے ہو، رب پہ توجہ نہیں دیتے، تو پھر بات نہیں بنتے. انہوں نے فرمایا محاسبہ سے بے خوف رہنا اور کسی بھی طاقت کو کسی بھی خاطر میں نہ لانا ایمان کی وہ صفت ہے جو کسی بھی میدان میں کبھی نہیں ہارتی. صوفی برکت علی صاحب نے اپنی اس کتاب میں بہت باتیں بتائی ہیں کہ عہد فاروقی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ جب شام میں چلے گئے، راستے میں ایک قلعہ آیا جس کے رہنے والے فوج کی جو سن کے انہوں نے اپنا قلعہ بند کر لیا، تو مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا. چند دن اسی طرح گزر گئے. اچانک ایک دن قلعے کا دروازہ کھلا، ایک وفد جو راہبوں اور معززین شہر پر مشتمل تھا نمودار ہوا اور پوچھتا ہوا حضرت خالد کے پاس پہنچا اور صلح کی گفتگو کے ارادے کا اظہار کیا. دوران گفتگو ان لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنی قوم سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اگر وہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوئے تو واپس لوٹنے کی بجائے وہی خودکشی کر لیں گے. اور پھر ایک شیشی دکھائی جس میں ایک خطرناک قسم کا زہر تھا. یوں ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ارادہ معلوم کیا. فرمایا کیا میں یہ شیشی دیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن خیال رہے کہ اس میں زہر حلال کے چند قطرے ہزاروں انسانوں کی ہلاکت کے لیے کافی ہیں. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتوں میں اس شیشی کا ڈھکنا کھولا اور بسم اللہ پڑھ کر سارا زہر پی گئے. اس حیرت انگیز واقعے پر ان لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور نہایت بے چینی سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ لیں گے کہ ابھی گر کر اور تڑپ کر جان دے دیں گے، مگر وہ بدستور بڑے اطمینان سے لوگوں سے مصروف گفتگو ہے.
راہ حیرت میں گم تھے، ان کے منہ سے بات تک نہ نکلتی تھی، وہ سوچ رہے تھے کہ یہ انسان ہے یا جن. تو بالآخر پوچھ ہی لیا. یہ زہر حلال آپ کے سارے لشکر کو مارنے کے لیے کافی تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ پر اس نے کوئی اثر نہیں کیا، اور پھر جب آپ کو معلوم تھا آپ نے خطرہ مول کیوں لیا؟ حضرت خالد نے فرمایا، اور یہ بڑی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے اور ہمارے ایمان میں یہی بنیادی فرق ہے، تم لوگ موت اور زندگی کے حقیقی مفہوم سے ناآشنا ہو. تم اپنی موت کو اس زہر کی شیشی میں سمجھتے تھے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ موت و حیات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. موت کا ایک وقت معین ہے جس سے کوئی بڑھا سکتا ہے اور ناکام کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بظاہر تو لگتی ہیں کہ ایک یعنی اس میں لگتا ہے کہ ہم شاید کوئی تھوڑا سا ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس میں تھوڑا سا کوئی زیادہ مبالغے کی بات ہے، لیکن سچی بات ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں انہوں نے بیان کی ہیں. اور انہوں نے یہ ایک بات، صوفی صاحب کے مختلف مقالات ہیں اس کتاب میں، یہ کتاب آپ پڑھیے گا، اس میں کہا کہ قوم کی بنیاد پتھروں پر نہیں، شہداء کی ہڈیوں اور خون پہ رکھی جاتی ہے. ہر قوم کو اپنے شہداء پر ناز ہوتا ہے. دنیا کی تاریخ ہمیشہ عوام ہی نے لکھی ہے، اور عوام ہی کے خون سے جغرافیہ کی سرحدیں نقشوں پر آویزاں ہوئی ہیں. اور انہوں نے 14 اگست پہ ان کا ایک مقالہ ہے، اور وہ کہتے جو انہوں نے لکھا کہ آج 14 اگست ہے، آج کے دن بٹھنڈا سے لے کر راجپورہ تک مسلمانوں کا قتل عام جاری تھا اور میں وہاں موجود تھا. پردہ دار خواتین جنہوں نے کبھی گھر کی دہلیز سے قدم باہر نہ رکھا تھا، کتنی بے چارگی کے عالم میں گھر سے بے گھر ہوئی. راجپورہ سے امرتسر تک ہر ریلوے اسٹیشن پہ شہید کی جانے والی عزت مآب بیٹیوں کے کٹے ہوئے لٹتے ہوئے سر انہی کے بالوں کے ذریعے درختوں پہ آویزاں کیے گئے. ان کٹے ہوئے لٹتے ہوئے ماتھوں پہ خون سے جے ہند کے الفاظ لکھے گئے. یہ وحشت و درندگی کی انتہا تھی. وہ ایک بیان اس میں کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ چاروں طرف آگ بڑکی ہوئی تھی، جس میں مسلمان زندہ جانیں صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے جلائی جا رہی تھی. آگ لگانے اور بھڑکانے والے ہزاروں تھے، بجانے والا کوئی نہیں تھا. ایک واقعہ انہوں نے اپنے اس میں بیان کیا کہ ہجرت کے دوران سدواں جگراؤں ضلع لدھیانہ میں مہاجرین کا کیمپ تھا. ایک دن چند ڈوگرے سپاہی گنے لیے کیمپ میں آدم کے ایک بوڑھے مسلمان کی نوجوان لڑکی کو بازو سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرنے لگے. ابھی وہ 2 قدم ہی چلے تھے کہ ایک نوجوان جو پولیس کی 3 فیتے والی قمیض پہنے بیٹھا کھانا پکا رہا تھا، پکڑ اٹھا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی ہتھیار نظر نہ آیا. جو چولہے سے جلتی ہوئی کھلپاڑ ہی کھینچ لی اور اس جوش سے ان کے سر پر جا دمکا کہ ان کے اوسان جاتے رہے اور ہکا بکا سے تکتے رہ گئے. اس نے آگے بڑھ کر ایسے زور سے وہ سپاہی کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھانک ہو گیا اور زمین پر گرنے سے پہلے ہلاک ہو گیا. اگرچہ اس سپاہی کے ایک ساتھی کی گولی سے وہ غیرت مند نوجوان شہید ہو گیا، لیکن ایسی داغ بیٹھ گئی کہ پھر کسی ڈوگرے کو کیمپ میں داخل ہونے کی اجازت جرت نہ ہو سکی، جبکہ یہ کیمپ کئی ماہ تک وہاں رہا. ایک شہادت کی برکت و عظمت پورے کیمپ کی عصمت و پاسباں بن گئی. صوفی برکت علی صاحب نے یہ فرمایا ہے، اور یہ کس طرح سے مسلمانوں کو ہم نے غلطیاں کی ہیں، کس طرح سے، لیکن اللہ پہ جو ہمارا یقین ہے، اللہ پہ جو ہمارا اعتماد ہے، اور پاکستان کا جو قیام ہے، پاکستان جو ہے قائم رہنے کے لیے آیا ہے. یہ اس پہ یہاں سے جو درود و سلام جو ہے وہ روز بڑا سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جو کرونا کی جو وبا ہے اس کے بہت کم اثرات جو ہے پاکستان میں ہوئے. اور میں جو ہے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، اور مجھے ایک ہی بات سمجھ آئی کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ درود و سلام کی بہت مجالس ہوتی. ہم غلطیاں بھی بہت کرتے ہیں، ہم بہت اچھے مسلمان نہیں ہیں، قابل فخر مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہمارا تعلق بات جو ہے وہ اللہ سے ہے، اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو صوفی برکت علی صاحب کی اس دعا کے ساتھ میں اب آج کا اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ماں نے جب بھی اپنے کسی بچے کو پیٹا پھر اس کی دل جوئی کی. بچے کی شرارت سے جھنجھلا کر ماں نے اسے خوب پیٹا، بچہ رونے لگا. ماں کی ممتا کو یہ ناگوار گزرا، فوراً ہی بچے کو گود میں لے کر اس کی دل جوئی کرنے لگی، کھانے کو مٹھائی دی، حتیٰ کہ وہ خوش ہو کر پھر سے کھیلنے میں مصروف ہوا. اور تو اور اے میرے رب، ماں سے 100 گنا زیادہ مہربان ہے. پٹائی تو ہماری ہو ہی چکی ہے، اب دل جوئی باقی ہے. تو اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی نبوت اور رسالت کی عظمت و وقار کے صدقے ہماری کھوئی ہوئی عظمت و وقار کو پھر سے بحال کر کے دل جوئی فرما. آمین. وہ گزرا ہوا دور، وہ چھنی ہوئی عظمتیں، وہ کھوئی ہوئی رفتیں، وہ لٹی ہوئی سکتیں پھر سے لا. یا حیو یا قیوم. آمین آمین آمین.